أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعيدون قوما الله مهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق بیان کرنے والوں کو پریشانیاں آتی ہیں۔ کبھی وہ پریشانیاں اپنوں کی طرف سے آتی ہیں، کبھی مخالفوں کی طرف سے آتی ہیں، کبھی اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور کبھی مخالفوں کی طرف سے بڑی بڑی دھمکیاں، پروگرام، منصوبے، حالات کے بدلنے کی وجہ سے، گردش زمانہ کی وجہ سے حق بیان کرنے والوں کو حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ حق والوں کے ساتھ ہے۔ باطل کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہے، اور بالآخر باطل کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ حق والوں کو کیا کرتا ہے؟ کامیاب کرتا ہے۔ فتح، جیت حق والوں کی ہوتی ہے، باطل کو شکست ہوتی ہے، باطل ذلیل و خوار ہوتا ہے اور حق غالب آتا ہے، حق کو اللہ غالب کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہودیوں کو عبادت کرنے کے لیے ہفتے کا دن عطا کیا اور عیسائیوں کو اللہ پاک عبادت کرنے کے لیے اتوار کا دن عطا کیا، اور ہم مسلمانوں کی بات کرنے کے لیے جمعے کا دن اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ یہودیوں کو حکم تھا ہفتے کے دن کہ سوائے اللہ کی عبادت کے اور کوئی کام نہیں کرنا، منع تھا ان کو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کر کے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی، ناقدری کی۔ تو پھر اللہ پاک ان پہ چڑھا غصہ۔ اللہ پاک نے پھر کیا بنایا ان کو؟ بندر۔ اللہ پاک نے یہودیوں کیا بنایا؟ بندر بنا دیا۔ اور عیسائی جو ہے یہ بھی اتوار کے دن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ گرجوں میں کیا کرتے ہیں؟ طبلے سرنگیے بجا رہے ہیں، کفر شرک کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی نقدری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو یہ دن دیا تھا، اپنی عبادت کے لیے دن دیا تھا کہ یہ کفر شرک کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بھائی مسلمان، ہم بھی دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی بے حرمتی کر رہے ہیں جمعے کے دن کی۔ جمعے والے دن اگرچہ پہلی اذان تک اور جمعے کے اختتام کے بعد دنیاوی کام جائز ہیں، حلال ہیں۔ جمعے کی پہلی اذان تک دنیاوی کام کر سکتے ہو، اور جمعے کے اختتام کے بعد بھی دنیاوی کام کر سکتے ہو۔ لیکن اخبار پڑھیں آپ کہ جمعے کے دن ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور کیا ہے؟ جتنے ڈرامے ہیں ان کا افتتاح جمعے کو ہی ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ اخبار پڑھ کے، فلموں کا افتتاح بھی کد ہو پاتا ہے؟ جمعے والے دن ہی ہوتا ہے۔ اور جمعے والے دن بڑے بڑے فنکشن، پارٹیاں، پکنکیں، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے پکنک، میں نے دیکھی نہیں، سنا ہے پکنک ہے جی، اور شادیاں، براتیں جمعے والے دن ہوتی ہیں، اور براتیں بھی اکثر جمعے کے وقت آتی ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے، اکثر براتیں جب جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے نا، پہلی اذان شروع اس وقت آتی ہے، جمعے کے وقت۔ اور براتوں میں کیا ہوتا ہے؟ آتش بازی،
اور کیا پٹاخے باجے جی ڈھول، کئی براتوں میں ڈھول بجاتے ہیں. میں اپنی بھانجی کی شادی میں گیا جی، وہ میرا بنوئی تھا، وہ قاری صاحب آ بھی جاؤ، میں ابھی آ ہی رہے ہیں، آ ہی جاؤ اب آ بھی جاؤ. جب گئے پیسے پوسے بیٹی کو دے دودھ گئے جی. برات آ گئی، برات دیکھ کر ڈھول بجاتی آ رہی ہے، آگے ڈھول پیچھے برات. میں کہ ہوں بھائی گل کر، مینو رکھنا کہ ڈھول رکھنا؟ کہ ڈھول رکھنا. میں بیگ پھڑیا اپنا گیا، وہ کی کرتا میں ڈھول رکھنا، رکھ لے ڈھول. اللہ اکبر کی براتوں میں اور جمعے کے وقت یہ کام ہوتے ہیں. پھر ناچتے ہیں لوگ برات، پہلے عورتیں ناچ، اب مرد بھی ناچنے لگے براتوں. دیکھ لیں آپ شادی حالوں کے سامنے ویلے کراتے ہیں براسیوں کو، ویلے ہو رہی ہیں جمعے کے ٹائم، ناچ رہے ہیں براتوں میں. کھڑے ہو کے لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے، جمعے کی قدر ہو رہی ہے. اور پھر مولوی صاحب جمعے کے وقت نکاح پڑھاتے ہیں، جمعے کے وقت نکاح. اس امت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر جمعے کے وقت نکاح پڑھایا جائے گا نکاح نہیں ہوگا. ہاں جی، وہ نکاح ہی نہیں ہے. جب ہر کام حرام ہے تو نکاح بھی کیا ہے؟ حرام ہے. نہیں ہوگا نکاح، نکاح ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں صحیح ہوگی؟ جب صحیح نہیں اولاد پھر ایسے ہی پیڑے پٹھے کام کریں گے. اولاد جو ہو رہا ہے پھر یہی کرے گی. اللہ ہم کو جمعے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ پاک یہاں یہودیوں کو ڈانٹ ڈبر کرنے کے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، محبوب ان یہودیوں سے پوچھو، سوال کرو اس بستی کے متعلق جو سمندر کے کنارے واقع تھی. بستی، یہودیوں کو اس بستی کے متعلق پتا تھا. یہودیوں کو اس بستی والوں سے اللہ پاک نے کیا کیا ہے یہودی جانتے تھے، پتا تھا یہودی. اس وجہ سے اللہ فرما رہے محبوب ان یہودیوں سے پانی لے گیا یار، یہودیوں سے بستی کے متعلق پوچھو، بستی کے بارے میں سوال کرو جو کہاں تھی؟ سمندر کے کنارے واقع تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بحر کلزم کے اوپر کنارے پہ ایک بستی تھی یہودیوں کی، اس کو ایلا اس کا نام تھا. ایلا اس بستی کا نام تھا، اور اس میں 70,000 یہودی رہتے تھے. وہ سمندر میں سے مچھلیاں پکڑتے تھے، وہی ان کا کام تھا کہ مچھلی کھاتے بھی تھے. کھاتے کا تو شوق پیدا ہو گیا مچھلی کھانے کا. اب دریا کی مچھلی ہے، کس کو نہیں اچھی لگتی؟ ہمیں بھی اچھی لگتی ہے. آج کل تو مچھلی دوسری ہے نا، جیسے بریلر مرغے ہیں اور یہ دوسری مچھلی ہیں، لیکن دریا کی اصلی مچھلی ہے وہ بڑی ذائقہ. قرآن اس کی تعریف کی ہے، لحمن طریہ، تر و تازہ گوشت قرآن نے بتلایا ہے. اور یہ مچھلی جو ہے یہ مردہ بھی حلال ہے، مر بھی جائے. ٹڈی اور مچھلی یہ مردہ بھی حلال ہے، مر بھی جائے. ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے، تو سمندر کے کنارے دیکھا بہت بڑی مچھلی ہے، مچھا ہے جی. تو صحابہ کرام نے اس کو کھایا، مچھلی کو کافی دنوں کے لیے کھاتے رہے. جب کھا لی پھر یاد ہے وہ ہو پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے. جب کھا لی کتنے دن کھاتے رہے، واپس آئے، عرض کی اللہ کے نبی ایسے مچھلی تھی بہت بڑی، پتہ نہیں وہ حلال تھی حرام. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، وہ اللہ نے تمہاری دعوت کی تھی. وہ اللہ نے تمہیں مچھلی کھلائی تھی، کھانا کھلایا تھا، اللہ تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ محبوب ان یہودیوں سے بستی کے متعلق پوچھو، وہ بستی جو سمندر کے کنارے واقع تھی. وہ کیا کرتے تھے بستی والے؟ اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن میں. یعنی اللہ پاک نے جو حد مقرر کی تھی ہفتے کے دن میں، یہ حدوں کو کیا کرتے تھے؟ توڑتے تھے، توڑ کے آگے بڑھتے تھے. جو اللہ نے حد بیان کی تھی اس حد کو توڑ کے یہ ہفتے کے دن آگے بڑھتے تھے. وہ کیسے؟ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن اس سمندر پہ مچھلیاں اوپر ہی آتی تھی، اچھل اچھل کے ظاہر ہو کے مچھلیاں، رنگ برنگی مچھلیاں، قسم کی مچھلیاں سمندر میں سے اوپر آتی تھی. سارا پانی وہ
مچھلیاں ڈھانپ لیتی تھی، پانی نظر نہیں آتا، مچھلی نظر آتی تھی اوپر سمندر کی۔ اب ان کو کر دیا منع، ہفتے کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا، منع۔ کچھ عرصہ تو یہ لوگ رکے رہے، جی، لیکن انہوں نے کہا یہ تو کام سارا ختم ہو گیا اب ہمارا۔ اپنے مفتیوں کے پاس گئے، مفتی، ایک ہوتا ہے مفتی، ایک مفتی، مفتی بنے ہوئے، مفت کے مفتی، ایسے آج بھی ہے مفتی، پیسے دے گے جیسا مرضی مسئلہ پوچھ لیں، دے دیں، حلال کو حرام کر دیں گے، حرام کو حلال کر دیں گے، ایسے مفت کے۔ ان کے پاس گئے، مفتیوں کے پاس ہے کہ مولوی صاحب ساڈا تو کم خراب ہو گیا بالکل، مچھیاں پڑتے سی، باقی کسی دن مچھلیاں نہیں آتی، ہفتے والے دن مچھلیاں آتی ہیں، بے شمار مچھلیاں، جی، تو ہمارا کھانا بھی یہ ختم ہو گیا مچھلیاں، اور کاروبار وہ بھی ٹھپ ہو گئے، بھوکے مر رہا سا، بتلاؤ کیا کریں ہم، کہاں جائیں؟ تو مفتیوں نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ سمندر کے کنارے وہاں تم بڑے بڑے حوض نکالو، گڑھے کھود لو، پھر کیا کرو سمندر سے لے کے ان گڑھوں تک نالیے کھود لو، پھر ہفتے کے دن مچھلی آتی نا، مچھلیاں ہی حرام ہے نا پکڑنی، پانی تو چھوڑنا حرام نہیں ہے، پانی چھوڑ دو ہفتے کے دن نالیوں میں، وہ اس کے ساتھ مچھلی بھی آ جائیں گی، حوضوں میں جائیں گے، مچھلیاں حوض میں چلی جائیں، اوپر سے بند کر دو اس کو، پانی چھوڑو، پانی سے منع نہیں کیا اللہ پاک نے، مچھلی نہ پکڑو، بس مچھلی کے شکار رہا، وہ ایسے ہی کرنے لگ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن تم جال لگا دیا کرو سمندر میں، کنڈیاں لگا دیا کرو، کنڈیاں، ہفتے کے دن پکڑ میں نہیں مچھلی تم نے، بس یہ کر دو، اتوار کو اگلے دن پکڑ لو بس اس کو، تو ہفتے کی حرمت ہی برقرار رہے گی، تمہارا کام چلتا رہے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اللہ اکبر کبیرہ، گڑھے کھود لیے، نالیاں نکال لی سمندر میں سے، اور ہفتے کے دن پانی چھوڑو، مچھلیاں آ جاتی، پہلی مچھلیاں اس کے بے شمار ہوتی تھیں، وہ مچھلیاں پانی کے ساتھ بند کر دیتے، مچھلیاں اس میں قید ہو جاتی ہیں، حوضوں میں، کنڈیوں میں، جالوں میں پھا جاتی، اتوار کے دن وہ کیا کر لیتے، اس کو نکال کے کھا جاتے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لا یسبتون لا تأتیہم، کہ جتنا ہفتہ ہوتا ہے اس ہفتے کے علاوہ ان کے پاس کوئی مچھلی نہیں آتی تھی اوپر، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم آزماتے تھے ان کو، اس وجہ سے کہ وہ فاسق تھے، ان کا امتحان تھا، اس طرح وقوع بیان ہو رہا ہے واقعی، اسی طرح ہم اس پر امتحان لیتے تھے، آزما رہے تھے۔ اور اللہ بھائی نافرمانوں کو بھی آزماتا ہے، فرما برداروں کو بھی آزماتا ہے، نیکوں کو بھی آزماتا ہے، کہ اللہ کی مرضی ہے، جس رنگ میں چاہے پھر وہ امتحان لے لے، ایک ہی طرح امتحان ہوگا، جس رنگ میں چاہے وہ امتحان لے لے۔ تو مفتیوں نے کیا کر دیا، ہفتے کے دن شکار کیا کر دیا، ہیلا کر کے حلال کر دیا۔ آج بھی ایسے مفتی ہے بے شمار، کہتے ہیں کہ گاؤں میں 4-5 لڑکوں نے کچھ چوری کی مرغی پکڑی اور اس کو پکایا، جب پک کے تیار ہوگی تو مولوی صاحب کی بھی دعوت کر دی، مولوی صاحب آپ کی دعوت ہے، مرغی ہے، مولوی صاحب دعوت کھانے کے لیے آ گئے، تو بیچ میں سے ایک لڑکے نے بتلا دیا، مولوی صاحب پلے کھینچنا رہا جے اے مرغی چوری دیے، یہ چوری کی مرغی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ پانی چوری کا ہے کہ نہیں؟ جی پانی ساڈے نلکے دا۔ پوچھا کہ نون مرچ مسالہ کی ایک لڑکی، یہ میں اپنے گھر سے لے کے آیا ہوں، یہ بھی چوری کا نہیں ہے۔ اچھا اس میں لکڑیاں ہیں، ایک لڑکے یہ میں لے کے آیا ہوں، مرغی چوری دی ہے نا، مرغی نہ پاؤ چھوڑا پا دو گا تھی، چھوڑا پا دے۔ وہ ہانڈی مرغی گاؤں کی مرغی تھی، گاؤں مرغیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں 2-2 کلو کی، وہ ہانڈی مرغی کی بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی، پانی اس میں نہیں تھا، تھوڑا تھا۔ وہ لڑکا جو پانے لگا چھوڑا، جی وہ 7 بوٹیاں بھی آئیں، اس کی چھوڑا تھوڑا تھا، نہیں تھا تھوڑا تھا برائے نام۔ تو کہا مولوی صاحب یہ میں تو شورے ہی ڈال رہا ہوں پر یہ بوٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا تم نہ ڈالو بوٹی، تم شورے، جو بوٹی خود بخود آتی ہے اس کو آنے دو۔ ایسے مفتی آپ کو مل جائیں گے حلال کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہیلے کے ذریعے اللہ کے حرام کو حلال کرے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو ہفتہ کے دن والوں کا ہوا تھا۔ ہفتہ کے دن ان یہودیوں کا حشر ہوا تھا، انہوں نے ہیلے کے ذریعے حلال کو کیا کیا، حرام کو کیا کیا تھا، حلال۔ اب بھی جو کوئی ہیلے کے ذریعے اللہ کے حرام کو حلال کرے گا اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو ان یہودیوں کا ہوا تھا جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ الْأُمَّةُ مِنْهُمْ، اور جبکہ کہا ایک جماعت نے ان میں سے، یعنی یہودیوں میں سے،
لما تعظون قوما اللہ، کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسی قوم کو کہ اللہ مہلک ہلاک کرنے والا ان کو، او معذبہم یا عذاب دینے والا ان کو، عذاب سخت ہے. یعنی جو لوگ منع کرتے تھے نا مسلمان، ان کے تین گروہ بن گئے ان یہودیوں کے. ایک گروہ تو مسلمانوں کا پکا تھا کہ وہ نہ خود مچھلی کا شکار کرتے تھے اور منع بھی کرتے تھے مچھلی کا شکار کرتے تھے. اور ایک گروہ بن گیا صوفیوں کا، صوفی لوگ نہ خود شکار کرتے تھے اور لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے مچھلی کے شکار سے. تیسرا گروہ جو شکار کرتے تھے. تین گروہ بن گئے. یہ صوفیوں گروہ کہہ رہا ہے ان کو کہ جو مچھلی کا شکار کرنے سے مسلمان منع کرتے تھے کہ لما تعظون، کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم، ہلاک کرنے والا ان کو، او معذبہم یا عذاب دینے والا ان کو، عذاب سخت. قالوا معذرۃ، تو ان مسلمانوں نے کہا جو مچھلی کے شکار سے منع کرتے تھے کہ معذرۃ الی ربکم، اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے ہاں عذر پیش ہو، ایک عذر ہو جائے. عذر کا مطلب دن قیامت میں اللہ پوچھے کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا مچھلی کے شکار سے. ہم کہے یا اللہ ہم تو بڑا منع کیا پر یہ ہٹے ہی نہیں، باز نہیں آئے. ایک عذر پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کے ہاں ہم ان کو منع کر دے. اور دوسری بات وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ یہ بچ جائیں ہماری تبلیغ سے، یہ مچھلی کے شکار کرنے سے رک جائیں، بچ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے بھائیوں کہ مبلغ کو تبلیغ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، چاہے کو مانے چاہے کو نہ مانے، اس کو مسلسل تبلیغ کرنی چاہیے. کیونکہ منوانا مبلغ کے دن میں نہیں، منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. منوا نہیں سکتا مبلغ، بیان کر سکتا ہے. تو تبلیغ کے تین قسمیں، تین درجے تبلیغ کے. مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم میں سے کوئی برا کام دیکھے، برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکو، ڈنڈے سے، طاقت سے. ہاں جی، اس میں بڑی طاقت ہے ڈنڈے میں. ہاں جی، اخلاق میں اتنی طاقت ہے جس میں اللہ نے ڈنڈے میں طاقت رکھی ہے. اللہ کے نبی نے 13 سال اخلاق پیش کیا، مار کھائی. تو کتنے مسلمان ہوئے 13 سال؟ 115 مہاجر صحابی. اور جب تلوار چلی، ڈنڈا چلا 10 سال، 1,24,000 صحابہ بن گئے نبی کے. ابو جہل اخلاق سے نہیں مرا، کس سے مرا ہے؟ تلوار سے مرا ہے، ڈنڈے سے مرا ہے. اخلاق بننے ہی نہیں انہیں. یہ 70 میں مرے ہیں، بتانے بنے اخلاق قبول ہی نہیں کیا اللہ کے نبی کا. جی، تو ڈنڈے میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. تبلیغ بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے. ہاں جی، ڈنڈا بھی چلا. ڈنڈا دیکھو جو 10 سال ڈنڈا چلا تو کتنے؟ 1,24,000 صحابہ 10 سال میں. 13 سال اخلاق پیش کیا تبلیغ، کتنے بنے؟ 115 مہاجر صحابہ. اتنا فرق ہے تبلیغ میں اور تلوار میں ڈنڈے. اللہ اکبر کبیر. ہاں جی، تو ہو سکتا ہے ہماری تبلیغ سے یہ بچ جائیں، مچھلی کا شکار نہ کریں. جب یہ لوگ باز نہ آئے مچھلی کا شکار، بڑی نصیحت کی مسلمانوں نے، بڑا سمجھایا، ڈرایا، لیکن یہ مچھلی کا شکار جی کھاتے تھے مچھلی جی، اور بیچتے تھے، فروخت کرنے لگے. فوجیں لگ گئی ان کی. مچھلی آتی تھی، اب سے بے شمار مچھلی پکڑتے تھے پنڈا بن کے کھانا، اور بازار میں لے جانے پیسے ریل پیل ہونے لگی. تو مسلمانوں نے بڑا سمجھایا، باز نہ آئے. تو مسلمانوں نے اس دور کے جو پکے مسلمان تھے، منع کرتے تھے مچھلی سے. انہوں نے اپنے اور ان کے جو مچھلی کا شکار کرتے تھے بستی میں دیوار کھینچ لی، دیوار کہ بھائی بس ادھر تم ادھر ہم، تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، ایسی بھی کدھر رگڑے جائیے، بس تمہارا ہمارا بائی کاٹ الیکس ختم. ادھر بھی وہ رشتے دار تھے، ادھر بھی رشتے دار ہی آپ رہتے تھے آپس میں. تو بس الیکس لین دین سب تعلقات ختم، بس تمہارا ہمارا بائی کاٹ ہے. کچھ عرصہ کے لیے سلسلہ چلتا رہا، مچھلی کا شکار کرتے رہے. ایک دن وہ مسلمان جو تھے وہ اٹھے، دن چڑھا، دوسری طرف سے نہ کوئی دھواں نظر آیا ان کو روٹی پکانے کے لیے، آگ وغیرہ، اور نہ کوئی بچی کے روڑے گی، نہ کوئی شور، نہ کوئی بات سنائی نہیں، بالکل سناٹا. تو مسلمان کہنے لگے آج کیا ہو گیا ان کو؟ کچھ بھی نہیں، کوئی خاموشی ہے بالکل. تو مسلمانوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھا کہ جتنے بھی تھے وہ سب بندر بنے ہوئے تھے. جتنے بھی تھے وہ مچھلی پکڑنے والے وہ کیا تھے؟ بندر بنے ہوئے تھے. جو بوڑھے تھے وہ بوڑھے بندر بنا دیے اللہ نے. جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ بوڑھی بندریے بن گئی. جوان مرد عورتیں جوان بندر بندریے بنا دی اللہ نے. اور جو بچے بچیاں تھیں وہ بھی ہلکا، انہیں کوئی گناہ نہیں تھا چھوٹے، وہ بھی ساتھ ہی رگڑے گئے. جیسے کہتے ہیں کہ گلی کے ساتھ سکھی بھی رگڑی جاتی، وہ بھی چھوٹے بندر سارے بندر بن گئے.
اور مسلمان جو دیوار پھیلا کے گئے ادھر دیکھا اس کے رشتے دار ہی تھے، وہ تعلقات وہ پہچانتے تھے بندر جو بنا دیے وہ لیکن مسلمان ہی پہچان سکے کون ہے، بھائی ہے، باپ ہے، رشتے کون ہے، مسلمان ہی جانتے تھے ان کو، بندر بن گئے، شکلیں بدل گئے، وہ جانتے تھے، وہ پاؤں میں لٹتے تھے، پاؤں پہ گرتے تھے، رو رہے تھے بندر۔ اب کیا ہے ہاتھ میں، جیسے کہتے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وقت ہی گزر گیا، بندر بن گئے جی، تو سارے کے سارے وہ بندر بن گئے، صرف جو مسلمان تھے وہ بچ گئے، اور جو مچھلی کا شکار کرنے والے اور جو ان کو منع نہیں کرتے تھے دونوں رگڑے گئے۔ جیسے سانوں کی سانو تینوں کیوں اللہ کے حکم کی ہو، بغاوت نہ ہو، تجھے کچھ نہ ہو اور تجھے غصہ نہ چڑھے، تیرا خون جوش نہ مارے، تو کہ سانوں کی، اللہ کے ساتھ کیا پیار ہے تیرا، تو کیا مسلمان ہے، وہی مسلمان ہے، برائی کو دیکھ کے تجھے غصہ بھی نہ چڑھے، تو نفرت بھی نہ کرے برائی سے، شرک سے، بدعت سے، تجھے کچھ بھی نہ ہو، چھوڑو جی، جہاں کو لگائے ٹھیک ہے بس۔ کسی کے جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، دل جوئی ہونی چاہیے، یہ باتیں چل رہی ہیں آج کل، مسرت پرست ہونا چاہیے آدمی کو، بس پتہ نہیں کی مسئلہ پرست ہے، اللہ کے حکام کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کی بغاوت ہو رہی، مسلمان کو غصہ نہ چڑھے۔ میں کہتا مولوی آج جو ہو رہا ہے ان کو نیند نہیں آنی چاہیے، ہم مولویوں کو روٹی نہیں اچھی لگنی چاہیے کہ اللہ کی اتنی بغاوت ہو رہی، اتنا شرک بدعت، اتنی نافرمانی، مولوی صاحب سو رہے ہیں، مولوی صاحب روٹی اچھی لگ رہی ہے، اللہ سے پیار نہیں ہے، ایمان نہیں ہے بھائیو، اللہ سے محبت ہوتی ہے کبھی بھی نہ مولوی، ہاں یہ سب کٹھے ہو جاتے دن رات محنت یہ کرتے، یہ قرآن چھوڑ دیا مولویوں نے، قرآن چھوڑ دیا، قرآن سے محبت نہیں، اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں، اللہ کے نبی نے پتھر کھا کے، مار کھا کے، ساتھی ذبح کرا کے، دندان شہید کروا کے اس قرآن بیان کیا، ہر مشکل قرآن کے لیے اللہ کے نبی نے برداشت کی، قرآن کی وجہ سے ہی روڑا پڑا تھا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا احترام تھا بڑا، جب قرآن بیان ہوا تو وہی مخالف ہو گئے، پتھر بجنے لگ گئے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی آئے گی، ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کو مخالفتیں ہوں، وہ رشتے دار کو ملے دار، کبھی نہ گھبرانا، پریشانی کی وجہ سے کوئی مخالفت قرآن کو نہ چھوڑ دینا، اگر قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تو اللہ تم کو چھوڑ دے گا، یاد رکھنا، پھرتے رہو، قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، قرآن سے وابستہ رہنا، دن رات اللہ کی رحمتوں کی بارش تم پہ ہوگی انشاءاللہ، تمہارے کام اللہ خود چلائے گا انشاءاللہ، اس قرآن کو نہ چھوڑنا، جدا نہ ہو جانا قرآن سے۔ یہ اس لیے رگڑے گئے، جملہ سننا اب، کہ گناہ کرنا جرم ہے کہ نا، گناہ کرنا کیا ہے بھائیو، جرم ہے، گناہ دے کے خاموش رہنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی اتنا ہی جرم ہے، یہ گناہ دے کے خاموش رہے تھے، چھڈو جی سانو کی انہیں کیڑا مننا ہے، مانے نہ مانے تم تو اپنا کام کرو، منع کرتے رہو، منانا تو اللہ کا کام ہے۔ اس لیے بھائیو 5ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے آخر میں کہ جہاں اللہ کی قرآن کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، اللہ کی آیات کو مذاق کیا جا رہا ہو، وہاں نہ بیٹھو، یہ 5ویں پارے میں پڑھا ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، اللہ کی آیات کو مذاق کی، وہاں نہ بیٹھو، چلے جاؤ اٹھ کے، اگر بیٹھنا ہے تو ان کو منع کرو، روکو، قرآن کی آیات کا انکار نہ کرو، مذاق نہ کرو، اگر بیٹھو گے منع بھی نہیں کرو گے، انکم اذا مثلہم، تم بھی وہی ہو جو وہ کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے، وہی ہو تم، یہ قرآن کا انکار کر رہے، مذاق کر، تم بھی انہی میں شامل ہو۔ میرے بھائیو اگر شرکیہ مجلس ہو، بدعت والی نہ جاؤ اس کے اندر، جانا ہے تو منع کرو ان کو شرک سے، بدعت سے، اگر وہیں بیٹھ کے چول کھا کے آ گئے پھر وہی شمار ہو گئے، بچ جاؤ، اپنے ایمان کو بچا لو، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ذرے منٹ کا اللہ کو حساب دینا پڑنا ہے، یاد رکھنا، یہ پوری زندگی کا حساب دینا پڑنا ہے، بچ جاؤ شرکیہ مجلسوں سے، شرک بدعت والی مجلسوں سے، اپنے آپ کو بچا لو، نہ جاؤ، رشتہ داری جاتی ہے جائے، ملے داری جاتی ہے جائے، اللہ کا دین نہ جائے، اللہ کا حکم نہ جائے، اللہ کے رسول کا حکم نہ جائے، بچ جاؤ، یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، مذاق ہو رہا ہو، کوئی شرک کی بات ہو، کوئی بدعت کی بات، کوئی کفریہ بات ہو، وہاں سے چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، اگر بیٹھنا ہے روکو، منع کرو،
نہیں روکو گے، جاؤ گے بھی نہیں، غصہ بھی نہیں چڑھے گا، تو پھر تم انہی میں سے ہو جو لوگ کر رہے ہیں کفر سی، انہی میں شمار کیا جائے گا تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب بلا دیا انہوں نے اس چیز کو کہ نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے، جس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی وہ اللہ کا حکم جس کے ذریعے کہا گیا تھا مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اللہ کا حکم آیا، آرڈر آیا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، جب اللہ کے حکم کو کیا کر دیا انہوں نے؟ فراموش کر دیا، بلا دیا ہے جی۔ تو ہم دیکھو کتنے حکم بلا رہے ہیں اللہ پاک کے، ہم کتنے حکم فراموش کر رہے ہیں، نظر انداز کر اللہ پاک، اپنی طرف بھی دیکھیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب بلا دیا انہوں نے اس چیز کو نصیحت کے ساتھ اس کے، انجینا الذین ینہون عن السوء، بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے، وہ بچ گئے۔ جو منع کرتے تھے وہ کیا ہو گئے؟ ہم نے بچا لیا ان کو، ان کے بندر نہیں بنے، اور باقی دو رگڑے گئے، دونوں اللہ کے عذاب کی زد میں آگے دونوں فرقے، دونوں گروہ۔ واخذنا الذین ظلموا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں جنہیں ظلم کیا، ساتھ عذاب سخت کے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ نافرمان تھے، اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے، تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے کہ ان کو پکڑ لیا۔ فلما اتوا، جب وہ بڑے، اما نہوا عنہ، اس چیز سے جس چیز سے ان کو منع کیا گیا، جب اس چیز میں بڑھ گئے، وہ جس چیز سے، کس سے منع کیا؟ شکار سے۔ شکار میں کیا کر گئے؟ بڑھ گئے، بنڈا بن کے علی لیارے بازارہ کے اندر بھیج رہے، توڑ کر رہے، مچھی، اور اس میں کیا کر گئے؟ بڑھ گئے اللہ پاک کی نافرمانی میں، شکار کرنے میں۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے کہا واسطے ان کے ہو جاؤ ذلیل بندر، بس اتنی بات فرمائی اللہ پاک نے۔ وہ بڑے لمبے کو پروگرام منصوبے نہیں اللہ پاک کو بنانے پڑے، صرف اتنا کہا ان کو جو بس ہفتے کے دن شکار کرتے تھے مچھلی، ان کو کہا ہم نے، کس نے کہا؟ ہم نے قلنا، ہم نے کہا لہم، کن کو؟ ان کو جو مچھلی کا شکار کرنا ہر دن، کیا کہا؟ کونوا قردة خاسئین، بس اتنی بات کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، بس اتنا۔ سارے کے سارے کیا بن گئے؟ وہ بندر بن گئے، بندریے، سب ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے سب کو اللہ پاک نے کیا بنا دیا؟ اتنا کہا، صرف قلنا، اتنے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، بس اللہ کے آرڈر چلتے ہیں بھائیو، حکم چلتے ہیں اللہ کے، ہماری طرف جی مستری، مزدور، انجینئر، مکینک، نقشہ نفیس جی کو کام کرنا ہو، ہماری طرف اللہ کا کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا آرڈر چلتا ہے۔ اور کل اللہ قانتون، ہر شے اللہ کا حکم مانتی ہے، ہر شے اللہ کا آرڈر مانتی ہے۔ نمرودیوں نے جب آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام گرانے کے لیے، تو اللہ پاک نے وہ منصوبہ بنی نہیں بنایا آگ کو بجھانے کا، صرف کہا قلنا، وہی لفظ ہے، تو یہاں کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، بس اتنا کہا، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا، سلامتی والی بن جا، کس پہ؟ ابراہیم پہ، بس اتنا کہا۔ تو اللہ پاک نے شعلہ مار دی، آگ کو کیا کر دیا؟ گل و گلزار بنا دیا، آگ کے لطف خیشرا اظہار کر۔ جب اللہ پاک نے اپنی لطف و کرم کا دروازہ کھولا اپنے خلیل پہ، تو اللہ پاک نے شعلہ مار دی آگ کو، اپنے خلیل پہ گل و گلزار بنا دیا۔ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اور وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ ایک آنکھ جھپکنے کی مانند ہے ہمارا حکم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک فرمانے بس ایک ہی دفعہ ہم کہتے ہیں، دوبارہ نہیں کہتے، جیسے ہم کہتے وہ یار کرویلا کم، وہ یار کرویلا تو پہلے بھی آخیا، نہیں، ایک ہی دفعہ ہم کہتے ہیں، دوبارہ نہیں کہنا پڑتا۔ اور وہ کام کتنی دیر میں ہو جاتا ہے؟ ایک آنکھ جھپکنے کی مانند ہے، جتنی دیر میں ایک مرتبہ آنکھ جھپکی جاتی ہے اتنی دیر میں ہمارا کام ہو جاتا ہے، اتنی دیر میں۔ فرمایا او ہوا اقرب، اور آنکھ جھپکنے سے بھی جلدی ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس مالک کو کیوں چھوڑو تم؟ اس مالک کا در دروازہ کیوں چھوڑا جس کے کام آنکھ جھپکنے سے بھی جلدی ہو جاتے ہیں؟ وہ 2 سیر کا بیٹا نہیں دے سکتا، وہ 2 سیر کا بیٹا نہیں دے سکتا، وہ حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتا،
انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان یقول لہ کن فیکون، اسے فرماتے ہوئے کام ہو جاوے، اسی وقت ہو جاتا ہے. آدر چلتا ہے میرے بھائی، ہو جا بس، کام اسی وقت. یہ کہ آسمان کو کہا ہے سمانا کن بڑھ جا، اللہ. چاند سورج ستاروں کو کہا کن بن گئے، زمین کو کہا کن، پتھر پہاڑ 14,000 کی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات 18,000 کم و بیش 14 طبقات کے اندر 18,000 کم و بیش جتنی اللہ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ پاک نے کیا کہہ کے بنایا ہے؟ کن کن کن. ہوتا گیا، بنتے گئے. میرے بھائیوں، جس نے کن کہہ کے مالک نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، درخت بنا دیے، صحرا بنا دیے، جی قسم کی مخلوق بنا دی، تو پھر بیٹا بھی کون دیتا ہے؟ بولو عقیدہ بناؤ. اب اتنا بڑا کام کر دیا اللہ نے. یہ آسمان کھڑا ہے، یہ کسی مولوی نے کھڑا رہا ہے، اس نو کسی قلعے والی سرکار نے حکم میں کھڑا ہوا ہے، یا کسی نبی نے کھڑا کیا اس کو، کسی ولی نے، یہ کس نے کھڑا کیا اس کو؟ بھائی اللہ کے حکم سے قائم و دائم ہے یہ. اور دیکھو ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، اس کی رنگت بھی نہیں بدلی ہے رنگت. چلے جاؤ چائنا چلے جاؤ، سعودی عرب چلے جاؤ، سعودی عرب جاتی رہتے ہیں ہمارے ساتھی عمرے کے لیے، دیکھو وہاں بھی یہی رنگت ہے آسمان کی. کسی اور ملک میں چلے جاؤ، ہم بحرین میں گئے تو وہاں بھی یہی رنگت ہے اس کی. اور پھر دیکھو کہیں سے پھٹا نہیں، کیونکہ دڑار کوئی تیڑ کوئی شگاف کو سوراخ، یا کہیں سے مصیدہ ہو کے گر گیا ہو، جتنا ہمارے پاکستان کی عمارتوں کے لینٹر گر جاتے ہیں. اللہ اکبر، کہیں سے نہیں گرا، کہیں سوراخ نہیں ہوا، کہیں سے رنگت نہیں بدلی، اسی طرح قائم و دائم ہے. قیامت تک اسی طرح رہے گا. جب اللہ کا حکم آئے گا، یہ نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ پہاڑ، نہ شجر و حجر، نہ چاند، نہ سورج ستارے، بلکہ پہاڑ یہ ایک دھلی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح دن قیامت میں اڑتے پھرے گی. میرے بھائیوں، جو مالک اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، کر دیے، تو پھر بیٹا بھی کون دیتا ہے؟ بیٹیاں کون دیتا ہے؟ مشکل کشائی کون کرتا ہے؟ حاجت روائی کون کرتا ہے؟ سب انعام کون کرتا ہے؟ ہر نعمت کس کے دربار سے ملتی ہے؟ اللہ کے دربار سے. میرے بھائی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور سوال کر محبوب ان سے اس بستی کے متعلق یہودیوں سے، کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اذ یعدون فی السبت، جبکہ یہودی ذاتی کرتے تھے ہفتے کے دن میں، اجتاتی دن کے آتے دن کے بعد مچھلی ان کے ہفتے کے دن شرعاً ظاہر ہو گئے اوپر. وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ، اور جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا لاتا دن نہیں آتے دن کے پاس مچھلی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم امتحان لیتے تھے ان کا، اس وجہ سے کہ لوگ کیا تھے؟ نافرمان تھے. میرے بھائیو، اللہ نافرمانوں کا بھی امتحان لیتا ہے، اللہ فرمانبرداروں کا بھی امتحان لیتا ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک جماعت ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں نصیحت کرتے تم ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم، اللہ ہلاک کرنے والا ان کو، او معذبہم، یا عذاب دینے والا ان کو، اللہ عذاب سخت عذاب. قالوا معذرۃ، انہوں نے کیا کہا مسلمانوں نے؟ اس لیے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں الی ربکم، تاکہ تمہارے رب کی ہاں ایک عذر پیش ہو. دن قیامت کے اللہ پوچھے اور ان کو کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں منع کیا؟ ہم کہیں اللہ بڑا روکا، منع ہٹے ہی نہیں. یہ عذر پیش کرنے کے لیے ان کو منع کرتے ہیں. اور دوسرا والا اللہ یتقون، ہو سکتا ہے کہ ہماری تبلیغ سے یہ مچھلی کا شکار کرنے سے بچ جائیں، رک جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کرتے ہیں ان کو نصیحت. فلما نسوا، جب بھول گئے وہ معذور کی اس چیز کو، نصیحت کیے گئے ساتھ اس چیز کے، انجینا الذین، بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو. کس نے بچایا ہے؟ اللہ. ہم نے بچایا ہے. ہم نے کس سے؟ بندر بننے سے. ینہون عن السوء، جو روکتے تھے برائی سے، ان کو بچایا ہم نے. باقی جو دو فرقے تھے جو کہتے تھے سانوں کی، اور جو مچھلی کا شکار کرتے تھے وہ رگڑے گئے، وہ بندر بن گئے. واخذنا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں جنہیں ظلم کیا، جی وہ ظالم سے. ہاں، برائی کو دیکھ کے منع نہ کرنا، نہ روکنا، یہ بھی برائی کرنے کے مترادف ہے. سمجھے وہ برائی کر رہا ہے. جیسے جرم کرنا، گناہ کرنا جرم ہے، اور جرم کو ہوتے دیکھ کے خاموش رہنا یہ بھی کیا ہے؟ جرم ہے. یاد رکھنا. ان کو غصہ نہیں چڑھتا تھا، منع نہیں کرتے ان کو، یہ بھی ساتھ ہی رگڑے گئے.
اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ساتھ سخت عذاب کی بھی مقام اور سکون، اس وجہ سے کہ تھے نافرمانی کرتے۔ فلما تو جب بڑھ گئے وہ اس چیز میں مان ہوا جس چیز سے منع کیا، شکار میں بڑھ گئے، دن بدن شکار میں، مچھلیاں ہفتے کے دن ہوتی تھی، بس چل رہی ہیں مچھلیاں، بندے بن کے بوریوں میں توڑو ہوئے بھر بھر کے لا رہے ہیں، بازار میں بیچ رہے ہیں، پیسے ہی پیسے بڑھ گئے۔ پھر کیا کہا، کلنا کہا ہم نے واسطے ان کے، کن کے، جو مچھلی کا شکار کرتے تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے، کونو کیا کہا، کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اتنا کہنے سارے کے سارے اللہ نے بندر بنا دیے۔ اللہ پاک ہم کو اپنے ہر قسم کے عذاب سے بھائی محفوظ فرمائے، آمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك الخلق كلهم۔ اللہ پاک ہم سب کا اپنے دربار میں آنا جانا قبول و منظور فرما، سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک یہ قرآن جو ہم سمجھ رہے سمجھا رہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ العالمین، یہ حضرات جو اللہ تیرے قرآن کو ہر روز آ کے اللہ تیرے گھر میں سمجھتے ہیں اور یہ ذوق و شوق سے آ رہے ہیں، یہ چہرے بتلاتے ہیں اللہ یہ خوش ہیں، یہ راضی ہو گئے تیرے قرآن سے، اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اللہ انہوں نے تیرے قرآن کو دل سے خوش ہو کے قبول کر لیا، اللہ ان کو قبول کر لے۔ اللہ پاک کے کاروبار میں، گھر بار میں اللہ پاک خیر و برکتیں پیدا فرما۔ اللہ ان سب کو، ہم کو اللہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، تکلیفوں سے محفوظ فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے دور فرما۔ یا العالمین، اللہ پاک اس قرآن کی کلاس میں اضافہ فرما۔ اللہ یہ اتنے بڑے کہ یہاں اللہ تیرے گھر میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ اللہ پاک اس قرآن کی کلاس کو کامیاب فرما اور اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور بھی فرما۔ اللہ جو حضرات اس میں آ رہے، شامل ہو رہے، حصہ اٹھا رہے اس کلاس کے اندر، اللہ پاک ان کو بھی اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے سمجھانے کے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ۔ بھائی چائے ہے آج بھی، چائے وغیرہ ہے بھی، سب نے چائے پی کے جانے سب۔ اٹھا بھائی اس کو، یہ سب موبائل پر نہ چکا